بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، ایپیسوڈ 177A۔ علم، نالج فار مینکائنڈ۔ تمام اوصاف، تمام الفاظ اور معانی کا منبع اللہ سبحانہ تعالی عزیز الحکیم، خلاق العلیم، قوی العزیز، وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ خلاق العلیم، مالک الملک، علیم القدیر کریم نے جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے ابو البشر کو علم الاسماء سکھایا۔ وہ تمام علوم جو لوح محفوظ میں درج تھے ان کو حضرت آدم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ تمام باتیں جان گئے جو لوح محفوظ میں تھیں۔ جب فرشتے تمام چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آ گئے تو اللہ سبحانہ تعالی سمیع العلیم، لطیف الخبیر، عزیز الحکیم، وحدہ لا شریک نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ علم الاسماء کے حامل ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ فرشتوں نے اپنی کمزوری اور ناکامی تسلیم کر لی اور اللہ سبحانہ تعالی عزیز الحمید، وحدہ لا شریک کی حمد بیان کر کے پاکیزگی حاصل کر لی۔ وہ انکشافات جو ان فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم الاسماء سے حاصل ہوئے، وہ انکشافات فرشتوں کو پہلے معلوم نہ تھے۔ عرش نے باوجود اپنے نور اور وسعت کے جب علم الاسماء کی افادیت کو دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ علم الاسماء نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا۔ خالق کائنات، رب العرش العظیم، رب العالمین، الہ العالمین، وحدہ لا شریک کریم مالک نے علم الاسماء کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی وراثت قرار دے دیا۔ قیامت تک اولاد آدم اپنی محنت اور کوشش سے علم الاسماء کی وراثت حاصل کرتی رہے گی۔ حضرت آدم کی اولاد پر یہ اولین فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی وراثت حاصل کرنے کے لیے علم الاسماء کو حاصل کرے۔ رب العرش العظیم، خلاق العلیم، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، قوی العزیز، علیم الخبیر، وحدہ لا شریک، خیر الوارثین بھی ہے۔ علم الاسماء کی وراثت کی حفاظت کرنے والا حفیظ ہے اور
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو علم الاسماء کی نعمت عطا کرنے والا بھی ہے۔ اولاد آدم کی طلب و جستجو، استعداد اور محنت و کوشش کو دیکھ کر انہیں علم الاسماء کے خزانوں میں سے اپنی مرضی سے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی طلب اور استعداد اور کوشش بڑھتی جاتی ہے، اس کو علم الاسماء کا وافر حصہ ملتا چلا جاتا ہے۔ علم کا حصول ہمیشہ طلب و جستجو اور محنت و کوشش سے ہی ممکن ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ جہالت اور غفلت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اے بندے، یاد رکھ، ہر جاہل اور غافل بندے کے قلوب پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس لیے علم حاصل کرنے میں غفلت نہ کر۔ فرمان الہی ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یعنی قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔ بنی آدم کو یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی عزت و تکریم علم کی وجہ سے ہے۔ اس کی بزرگی علم الاسماء کے حصول سے وابستہ ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک جانور ہے۔ انسان اشرف المخلوقات صرف علم کی وجہ سے ہے۔ علم الاسماء کے سبب انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ کارگاہ حیات کے عظیم رازوں کی کھڑکی پوشیدہ ہے۔ فطرت کے حجاب اکبر کا راز فاش کرنے والا انسان ہے۔ انسان مسجود ملائک اور مخدوم اشیاء جہاں صرف اور صرف علم الاسماء کی بدولت ہے۔ انسان علم الاسماء کا حامل ہونے کی وجہ سے پاسبان امانت ہے۔ فہم و ادراک یعنی علم الاسماء کی وہ باری امانت جس کو زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی، لیکن حضرت انسان نے اس امانت کو یعنی علم الاسماء کی باری امانت کو اٹھانا قبول کر لیا۔ اے بندے، یاد رکھ، تو علم الاسماء کی باری امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری صرف اور صرف علم کی قوت سے ہی نبھا سکتا ہے۔ اگر تیرے پاس علم ہوگا تو امانت دار کہلائے گا، اگر تیرے پاس علم نہیں ہوگا تو جاہل اور ظالم کہلائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔